کیا آپ کو پتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کیوں کیا؟ مولانا صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ کیا ایک حادثہ تھا؟ کیا مولانا صاحب کو دولت ان کی فیملی سے ملی یا انہوں نے خود کمائی؟ اور مولانا صاحب نے MTJ برانڈ اپنی فیم بڑھانے کے لیے شروع کیا یا کچھ اور؟ کیا مولانا صاحب فرقہ واریت کے خلاف ایک فرقے کی وجہ سے ہے؟ تو چلیے اس ویڈیو میں آپ کو اس راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ سو ہیلو اینڈ ویلکم دی اسٹار پروفائل انفو۔ دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اعلیٰ اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل جیت چکے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک ایسے عالم دین جو اپنے پیار، حکمت اور اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کا نور بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم ان کی زندگی کے سفر پر روشنی ڈالیں گے۔ مولانا صاحب کا اصل نام طارق جمیل ہے اور آپ ایک امیر فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب 1 جون 1953 کو تولمبا پاکستان میں پیدا ہوئے۔ شروع میں آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ایک ایسی راہ دکھائی جس سے آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ جب آپ لاہور میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں آپ کے ایک دوست نے آپ کو تبلیغی جماعت میں لگایا، جہاں سے آپ کا دینی سفر شروع ہوا۔ اس راستے کے سفر نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ ماڈرن دنیا کی لگژریز چھوڑ کر دین کی راہ ڈھونڈنے لگے۔ اس سفر میں انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا اور ریون کے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ جب مولانا صاحب نے اپنی دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر مدرسے کی راہ اختیار کی تو ان کا یہ فیصلہ ان کے گھر والوں کے لیے کافی شاکنگ اور مشکل تھا، لیکن اللہ کے فضل سے انہوں نے صبر اور یقین کے ساتھ ان تمام چیلنجز کو فیس کیا۔ آپ نے جامعہ عربیہ ریون سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی اور پھر دعوت و تعلیم کا کام شروع کیا۔ ان کا یہ سفر نہ صرف علم کی روشنی سے منور تھا بلکہ تصوف اور روحانیت کی گہرائیوں کو سمجھنے کا ذریعہ بھی بنا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ علم کے بغیر دین کا کام مکمل نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے ہمیشہ علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھا۔ مولانا صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ان کا تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ انہوں نے اپنے میڈیکل ایجوکیشن کے دوران علم و دین اور دعوت کا رخ اپنایا۔ اس لمحے نے ان کی زندگی کو بالکل بدل دیا۔ آج مولانا صاحب اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل رہے ہیں۔ ان کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ان کی زندگی کا ایسا لمحہ تھا جو نہ صرف ان کی خود کی زندگی کو بدلتا ہے بلکہ انہوں نے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بھی دین کی طرف راغب کیا۔ مولانا صاحب کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ ان کے والد ایک بہت بڑے زمیندار تھے اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا صاحب کو کچھ دولت وراثت میں بھی ملی، جبکہ کافی دولت انہوں نے اپنی محنت سے کمایا۔ انہوں نے ایک برانڈ MTJ کے نام پر بھی بنایا جو پاکستان میں کافی بزنس کر رہا ہے۔ MTJ برانڈ کی وجہ سے مولانا صاحب پر کافی کرٹیسزم کی گئی، لیکن انہوں نے بہت خوبصورتی سے ان تمام کرٹیسزم کا جواب دیا۔ MTJ برانڈ کا آغاز مولانا طارق جمیل صاحب نے اس نیت سے کیا تاکہ اس کے ذریعے تعلیم اور ویلفیئر پروجیکٹس کے لیے فنڈ فراہم کیے جا سکے۔ انہوں نے اس برانڈ کے پیچھے ایک بڑے مقصد کا ذکر کیا ہے جو صرف بزنس نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے حلال روزی اور خدمت خلق کا ذریعہ بھی ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ برانڈ ایک ایسا بزنس پلیٹ فارم ہے جو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ مولانا صاحب نے جب MTJ برانڈ لانچ کیا کچھ لوگوں نے اس کو مٹیریلزم سے جوڑا۔ عام سوچ یہ تھی کہ دین کی دعوت اور بزنس ایک ساتھ نہیں چل سکتی، مگر مولانا صاحب نے کرٹیسزم کا جواب دیا کہ MTJ برانڈ کا مقصد خدمت اور حلال بزنس ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا مولانا صاحب فرقہ واریت کے خلاف ایک خاص فرقے کی وجہ سے ہیں؟ تو جی نہیں، وہ ہرگز فرقہ واریت کے خلاف کسی فرقے کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں سب مسلمانوں کو ایک امت بنانے کا پیغام دیا گیا ہے۔ مولانا صاحب ہمیشہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کی نسل کو فرقہ واریت کی جگہ یکتا کا پیغام دینا ضروری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے نوجوانوں کو شاعری اور کلچر انفلوئنس سے باہر نکل کر ایک پرسکون اور محبت برے پیغام کی ضرورت ہے جو فرقہ واریت سے دور ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اسلام میں ڈائیورسٹی ہے، لیکن ڈائیورسٹی کو یونٹی میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے
जो सिर्फ एक ही बुनियाद पर है। इसलिए वो लोगों से कहते हैं कि अपने फिरके को छोड़कर एक उम्मत के तौर पर काम करें। और आखिर में मैं बताता चलूं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने हेयर ट्रांसप्लांट क्यों किया। मौलाना तारिक जमील साहब का हेयर ट्रांसप्लांट एक मामूली मेडिकल प्रोसीजर था जो इन्होंने आम जरूरत के लिए किया। इनका रवैया हमेशा से नेचुरल और दीनी हुदूद के अंदर रहा है। इस फैसले को लेकर इन्होंने अपने फैंस और फॉलोअर्स को भी ये बताया कि इस्लाम ऐसे माहौल के ट्रीटमेंट की इजाजत देता है जिसका मकसद सही और जरूरी हो। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजिमी से करें। अल्लाह हाफिज।